الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب قدر اور اس کی فضیلت۔ رمضان المبارک کی راتوں میں ایک رات شب قدر کہلاتی ہے، جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اسی رات کو اللہ تعالیٰ نے 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا ہے۔ 1000 مہینے کے 83 برس 4 ماہ بنتے ہیں۔ 2 نقطے: جس شخص کی یہ ایک رات عبادت میں گزری، اس نے 83 برس 4 ماہ کا زمانہ عبادت میں گزار دیا، اور 83 برس کا زمانہ کم از کم ہے، کیونکہ خیر میں الف شہر کہہ کر اس عمر کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ خیر من الف شہر، کہ اللہ کریم جتنا زائد اجر فرمانا چاہے فرما سکتا ہے، اس کے اجر کا اندازہ انسان کے بس کے باہر ہے۔ لیلۃ القدر کا معنی مرتبہ کے ہیں، چونکہ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں شرف و مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ان اللہ تعالی، بے شک اللہ تعالیٰ، اقدیہ فی لیلۃ نصف وشبانہ ویسلمھا الی اربابھا فی لیلۃ القدر۔ حدیث مبارکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نصف شعبان کی رات کو تمام فیصلے فرما لیتا ہے، اور چونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 1 سال کی تقدیر و فیصلے کا قلمدان فرشتوں کو سونپا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہ لیلۃ القدر کہلاتی ہے۔ اس رات کو قدر کے نام سے تعبیر کرنے کی وجہ یہ بھی بیان کی گئی ہے کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس کے معنی کے لحاظ سے اسے قدر والی رات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ رات کیوں عطا کی گئی؟ اس کے حصول کا سب سے اہم سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غم خواری ہے۔ موطا امام مالک میں ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ لوگوں کی عمروں پر آگاہ فرمایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مقابلے میں اپنی امت کی لوگوں کی عمر کو کم دیکھتے ہوئے یہ خیال فرمایا کہ میری امت کے لوگ اتنی کم عمر میں سابقہ امتوں کے برابر عمل کیسے کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی گئی، جو 1000 مہینے سے افضل ہے، کہ اے نبی، ہم نے تجھے لیلۃ القدر، ایسی رات تمام امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمائی جو رات ہم نے امت محمدیہ کو عطا فرمائی۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے مختلف شخصیات، حضرت ایوب، حضرت زکریا اور انبیاء کرام کا ذکر فرمایا۔ ان حضرات نے 80 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ صحابہ کرام کو ان ہستیوں پر رشک آیا، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے نبی محترم، آپ کی امت کے لوگ ان سابقہ امتوں کی لوگوں کی 80 سال کی عبادت پر رشک کر رہے ہیں، تو آپ کے رب نے آپ کو اس سے بہتر عطا فرما دیا، اور پھر سورۃ القدر کی تلاوت کی۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ اقدس فرط مسرت سے چمک گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین علیہ السلام
فرشتوں کے جرمٹ میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے بیٹھے یعنی کسی حال میں بھی اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہوں۔ شب قدر کو مخفی کیوں رکھا گیا؟ شب قدر کو پوشیدہ رکھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ ان کے بارے میں متعدد حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ اگر شب قدر کو مخفی نہ رکھا جاتا تو عمل کی راہ مسدود ہو جاتی اور اسی رات کے عمل پر اکتفا کیا جاتا۔ ذوق عبادت میں دوام کی خاطر اس کو آشکار نہیں کیا گیا۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کسی انسان کی وہ رات رہ جاتی تو شاید اس کے صدمے کا ازالہ ممکن نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو چونکہ اپنے بندوں کا رات کے اوقات میں جاگنا اور بیدار رہنا بڑا ہی محبوب ہے، اس لیے رات تعین نہ فرمائی تاکہ اس کی تلاش میں متعدد راتیں عبادت میں گزریں۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں موجود ہے کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اس رات کی تعین کے بارے میں اپنی امت کو آگاہ کر دیں کہ فلاں رات ہے، لیکن دو آدمیوں کے جھگڑے کی وجہ سے بتلانے سے منع فرما دیا گیا۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب قدر کی تعین کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، لیکن راستہ میں دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں شب قدر کے بارے میں اطلاع دینے آیا تھا، مگر فلاں فلاں کی لڑائی کی وجہ سے اس کی تعین اٹھا لی گئی۔ اس تعین شب قدر کا علم اٹھایا نہیں گیا، بلکہ صرف اسی رات میں ہی، اس میں بھی اللہ رب العزت کی کوئی حکمت ہے کہ اس کا تعین اس رات اٹھا لیا گیا۔ اس لیے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جو شب قدر ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ چونکہ اعتکاف کا مقصد بھی تلاش لیلۃ القدر ہے، اس لیے ان آخری ایام کا اعتکاف سنت قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تک اللہ تعالیٰ نے اس شب قدر کی تعین سے آگاہ نہیں فرمایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش کے لیے پورا رمضان اعتکاف کرتے، لیکن جب آگاہ فرما دیا تو وصال تک صرف آخری عشرہ کا اعتکاف فرماتے۔ بعض علماء کے قریب 27 شب قدر کی رات ہے، لیکن اس کے بارے میں مختلف حکایات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رمضان المبارک کی آخری عشرہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کے صدقے سب کے گناہ معاف فرمائے، سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔